الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ابھی پچھلے مہینے کی 25 تاریخ یعنی 25 اگست 2020 کو نیوزی لینڈ کی ایک عدالت سے ایک فیصلہ آیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2019 میں ایک قتل کا ایک شخص نے، ایک دیوانے نے 2 مسجدوں میں دیوانہ وار فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ قتل کا اس کا فیصلہ آیا، اور نیوزی لینڈ کی جو سب سے سخت سزا ہو سکتی تھی، وہاں کی عدالت نے وہ سزا اس کو سنائی۔ سپریم کورٹ نے، وہاں کی جو سب سے عدالت عالیہ ہے، اس نے اس کو وہ سزا سنائی۔ اور سزا کیا تھی کہ اس کو لائف امپریزمنٹ وداؤٹ پیرول اس کو دیا، یعنی اس کو عمر قید کی سزا دی گئی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھر نہیں جا سکتے، گھر والوں سے مل نہیں سکتے۔ یہی مقدمہ اگر امریکہ کے 52 اسٹیٹ میں سے 27-28 اسٹیٹ میں ہوتا تو اس بندے کو پھانسی ہو جاتی، کسی جگہ اس کو انجیکشن دے کے مار دیا جاتا، کسی جگہ اس کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا، وہ اس کو شوٹ کر دیتے۔ یہ مقدمہ اگر ایران اور سعودی عربیہ میں ہوتا تو ایران میں اس کو لوگوں کے سامنے پھانسی دی جاتی، اور اس پھانسی کو باضابطے طور پر دکھایا جاتا ٹیلی ویژن پہ، اور سعودی عربیہ میں بھی اس کی گردن کاٹی جاتی ہے، اس کو باضابطے طور پر دکھایا جاتا۔ ایک ہی طرح کا، ایک ہی بدگناہ، اور اس کے مختلف ملکوں میں اس کی مختلف سزائیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ دوسرے طریقے سے اسی واقعے کو دیکھیے، اگر اس شخص نے ایک انسان کا بھی قتل کیا ہوتا، جان بوجھ کے قتل عمد، تو اسلامی حساب سے ایران اور سعودی عربیہ اور پاکستان اور ایسے دوسرے ملکوں میں جہاں پر کہ یہ قانون لاگو ہے، یا ہندوستان میں بھی بہت حد تک یہ قانون لاگو ہے، اس شخص کو پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ 2 کا قتل کیا ہوتا تب بھی پھانسی کی سزا ہو جاتی، اور اس نے 51 نمازیوں کو، مظلوم جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کبھی اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان سے کبھی کسی قسم کا اس کا کوئی جھگڑا نہیں، کسی کوئی ذاتی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے، اس بغیر کسی بنیاد، بغیر کسی چیز کے اس نے ان کو قتل کر دیا، اس نے ان سب کو قتل کر دیا، اس کے باوجود بھی اس کو بس وہی ایک سزا۔ کیا یہ سزا انصاف کے تقاضے کو پورا کرتی ہے؟ ان مشکل انسان کی یہ ہے، جو منصف ہے، جو عدالت میں فیصلہ دینے والا ہے، کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک جان ہے تو اس کو ایک ہی بار لے سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذرا دیکھیں، ایک شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایک شخص کو پانی میں ڈوبنے سے بچا لیا۔
ایک دوسرا شخص ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایک پورے جہاز کو، جس میں ہزاروں مسافر ہیں، ڈوبنے سے بچا لیا. کیا انعام دے دیں گے؟ ان دونوں کو بچانے پہ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ کہ جس نے ایک شخص کو بچا دیا. بنی اسرائیل پر ہم نے اس کے بعد سے کر دیا کہ جس نے ایک شخص کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. جس نے پورے ایک جہاز میں ہزاروں لوگوں کو بچایا اس کا کیا بنے گا؟ اس نے کتنا بڑا کام کیا. لیکن آپ کیا، میں کیا، کائنات کے سارے انسان مل کر اس انسان کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس کے اس بات پہ خوش ہو کے اس کے اس کائنات ہزاروں لوگوں کو بچانے کی وجہ سے؟ واہ واہی اس کو مل جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کو دنیا کا جو سب سے بڑا میڈل مل جائے، ہندوستان میں ہو تو بھارت رتن مل جائے، پاکستان میں ہو نشان پاکستان مل جائے، کہیں اور ہو کچھ اور مل جائے، امریکہ میں ہو، برٹین میں ہو گارڈ آف آنر مل جائے. لیکن کیا اس سے واقعی کیا مطلب، کیا اس کی محنت، اس کی جستجو، اس کی صحیح کام آ گئی؟ اس کا بدلہ مل گیا اس کو؟ نہیں ملا. دونوں حالتوں میں، اس حالت میں بھی جب ایک انسان کو قتل کرتا ہے یا لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیتا ہے، ہٹلر جیسا دیوانہ جو یہودیوں کو، مظلوم یہودیوں اس کو ایک ایک کمرے میں، جس کمرے میں 10 لوگ نہیں اٹھتے، 1,000 لوگوں کو ڈال کے اوپر سے گیس چھوڑ دیتا تھا. وہ گیس دھیرے دھیرے لیک ہوتی تھی، گھٹ گھٹ کے ان کی موت ہوتی تھی. آپ اس ہٹلر کو اس دنیا میں کیا سزا دے سکتے تھے؟ کسی نے سزا بھی نہیں دی. اس نے اپنی ایک جان تھی، خودکشی کر کے اس کو ختم کر دیا. ایسا نہیں لگتا اس سارے سینیاروں پر غور کرنے کے بعد سے ایسا نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہلی بات تو کہ انسانوں کے اعمال کا برابر جائزہ لیا جائے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ان کو اس کا وہ حق، وہ بدلہ دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں. من و ان وہی بدلہ دیا جائے. اب ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ ہو جہاں اس 51 خون کرنے والوں کو، اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف 51 خون نہیں کیا، جس نے ایک جان لے لی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان لے لی، اور جس نے ایک جان کی حفاظت کر دی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان کی حفاظت کر دی. تو جس نے 51 جانیں لی اس نے 51 مرتبہ سارے انسانیت کو قتل کر دیا. وہ ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے جہاں اس کو بار بار زندہ کیا جائے. اگر ایسی گنجائش ہو، کہیں ایسا معاملہ ہو، کہیں ایسا کوئی پروسیجر ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور پھر اس جرم میں پھر سزا دی جائے، کم سے کم 51 قتل پہ 51 بار تو اس کو موت ہونی چاہیے. انصاف کا منیمم تقاضا تو یہ ہے. اور اس کے جو سب سے صحیح معنوں کا میں جو اصل انصاف کا جو تقاضا ہے عدل کا، وہ تو یہ ہے کہ اس نے اگر ایک انسان کو قتل کرنا، جان بوجھ کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر حق کے کسی ایک انسان کو قتل کرنا، اگر کائنات میں انسانیت کو قتل کرنا ہے تو ساری انسانیت کے برابر اس کو زندہ کیا جائے اور مارا جائے. لگتا نہیں کہ انصاف ہے کہ ایسا ہی ایک جگہ ہوتی جہاں پر کہ انسانوں کے اس طرح کے اعمال کا ان کو ایسے بدلہ دیا جاتا، اور یہ شخص نے اپنی جان اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا سب کچھ خرچ کیا ہو، اس کو اس کو وہاں اس حساب سے بدلہ دیا جاتا ہے. یعنی اگر اس نے ایک جان بچائی تو اس کو ایک جان کی قیمت کے بدلے میں بدلہ انسانیت کا بدلہ دیا جاتا. اور جس نے ہزاروں جانیں بچائی اس کی زندگی بار بار، اس کی زندگی جو ہے نا، اس کی ایسی زندگی دی جاتی کہ جہاں اس کو موت ہی نہیں ہوتی، اس کو ایسی خوشی میسر کرائی جاتی جس میں کہیں غم نہ ہوتا.
یہاں اپنی خوشیاں، اپنی صلاحیت، اپنا اپنا پریسٹیج اور اپنی وہ لذتیں وہ ساری قربان کر کے وہ دوسرے کے کام آیا، انسانیت کے کام آیا، اپنے مالک کا حکم بجا لایا، تو وہاں ایسی جگہ ہوتی جہاں پر کہ اس کو بالکل ہمیشہ کی زندگی دے دی جاتی، جہاں کبھی یہ لاجیکل ہے، یہ انسان کی عقل اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ ضرور ایسا ہونا چاہیے، ضرور ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں انسانوں کو ایسا بدلہ عطا کیا جائے جیسا بدلہ کے حقدار ہے وہ. اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو اس کو ایسا بدلہ دیا جائے جس کا وہ حقدار ہے. دنیا میں ہم نہیں دیکھتے، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم کبائر کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دغا دیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، انسانوں کو لوٹتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور موت ہو جاتی، پکڑے نہیں جاتے اور مر جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دن رات لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جی جان لگا کے دونوں کے کام آ جاتے ہیں، اپنی روٹی کاٹ کے لوگوں کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں، اپنے پھٹے لباس میں ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے لباس فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیمار کمزور ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے مرض کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے دوائیوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے گالیاں سن رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے مار کھا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے کبھی کبھی اپنی جان بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس دنیا میں ایسے لوگ نہیں دیکھے ہم نے، اور مر جاتے ہیں، ان کو کوئی یہاں کریڈٹ نہیں ملتا. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کریڈٹ بھی نہیں ملتا اگر وہ پروپگیٹ نہیں کرتے، اور عموماً وہ پروپگیٹ کرتے نہیں اپنے آپ کو، تو ان کو اس کا بدل، ان کو دنیا میں داد تحسین کے دو الفاظ بھی نہیں ملتے. کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھلے ہی کوئی بچ کے چلا جائے، لیکن اس دنیا میں ایک ایسا انتظام ہوتا، کاش کے ایک ایسا انتظام ہوتا کہ جہاں ہر جھوٹے کو، ہر زانی کو، ہر قاتل کو، ہر فسادی کو، ہر ظلم کرنے والے کو، ہر گناہ کرنے والے کو اس کے ایک ایک گناہ کا بد کو کاؤنٹ کر کے رکھا جاتا، اس کو دکھایا جاتا اور اس کو بدلہ دیا جاتا اس کے بدلے میں. اور اس کے مقابلے میں ایک شخص کی ایک ایک نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، جتنی بار اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی روٹی دوسرے کو دی ہو، جو کپڑا پہنایا ہو، جو کسی کی مدد کی ہو، جس کی مدد میں بھی دو قدم چلا ہو، اپنی جان گوائی ہو، اپنا مال گوایا ہو، اپنی طاقتیں، اپنی توانائیاں گوائی ہو، ان سب کو کیلکولیٹ کر کے وہ بدلا دیا جاتا. ایسی کوئی جگہ ہوتی جہاں انسان کو لگتا کہ ہاں مجھے ملنے جا رہا ہے بدلہ اس کا. اگر ایسی کوئی جگہ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے. انسان پھر انسان جو اس دنیا میں کئی بار انسان صرف اس وجہ سے اچھے کام نہیں کرتا کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو ملنے ہی والا نہیں ہے، خواہ مخواہ کیوں اپنی توانائی، اپنی طاقت خرچ کرے، اپنی جان گنوائے، جبکہ اس کا کوئی کریڈٹ یہاں ملنے والا نہیں ہے. جھوٹوں کا بول بالا ہو رہا ہے اور سچوں کا جو ہے نا وہ بیچاروں کا دیوالا ہو رہا ہے. بولے کیا سچ بولنے سے کیا فائدہ؟ رشوت لے رہا ہے وہ بھی، رشوت نہیں لے رہا ہے وہ بھی، دونوں حاکم ایک ہی پر میں ترازو میں تولے جا رہے ہیں. دو لفظ داد و تحسین کے کہنے والے نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ پاگل ہے، بیوقوف ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. پھر کیوں کوئی اچھا کام کرے اور کیوں کوئی برے کام سے بچے؟ لیکن اگر یہ انسان کے دل میں ایک خیال ہو کہ مجھے میرے ایک ایک لمحے کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، میرے ایک ایک لمحے کا حساب رکھا جا رہا ہے کہیں پر، اور مجھے ایک ایک لمحے کا بدلہ بھی دیا جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ہے نا اس کو، اس کے بدلے میں وہ کہے گا، وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا اور برے کام سے بچے گا؟
تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں انسان کی پوری زندگی کو انالائز کر کے انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے، اچھے کام کا اور برے کام کا۔ یہاں پر کئی بار ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب جانتے ہیں اس کو، کہ کسی کے بیچارے کو ناکردہ گناہوں کی سزا مل جاتی ہے۔ چوری عین کرتا ہے اور پھانسی غین چڑھتا ہے، قتل کوئی ایک اور کرتا ہے، سزا کسی اور کو ہو جاتی ہے۔ یا قاتل جو ہے نا جھوٹے اور لفاظ قسم کے وکیل رکھ لیتا ہے، اور اس کا قتل نہ صرف یہ کہ اس کو قتل سے بری کرا دیتے ہیں، بلکہ جو غریب مظلوم تھا اس کو اس کے مقابلے میں لا کے قاتل کر کے کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں واقعات ہوتے۔ جھوٹا سچا کہلانے لگتا ہے، سچا جھوٹا ہو جاتا ہے، باتیں بنا کے کر کے۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے جہاں بندے کو جب اس کے سامنے اس کے پورے دنیا کا جب اس کی زندگی کا پیش کیا جائے، اس کے پورا اسٹیٹمنٹ یا اس کا پوری رپورٹ پیش کی جائے، تو اس کو باضابطہ انتظام ہو کہ بھائی وہ دیکھ بھی سکے، ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو، ایک ایک لمحے کی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہو، کیا بولا اس نے، ایک ایک لمحے کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، اس نے کیا کیا باضابطہ پر دکھائی دے رہا ہو، ایک ایک لمحے کی پی ڈی ایف فائل بن رہی ہو، اس کو باضابطے طور پر یہ کوئی نہیں کہتا کہ کچھ چیزیں بھول گئی ہوں، ایک ایک لمحے کا جو ہے نا اس کی فائلنگ بن رہی ہو، اور وہاں پر اس کو کہا جائے کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے خلاف یا تمہارے فیور میں یہ رپورٹس ہیں، اور یہ تم دیکھ لو، خود دیکھ لو، تم خود سن لو، تم خود پڑھ لو۔ لگتا نہیں ایسی چیز کہیں ہونی چاہیے؟ یہ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کا تقاضا، انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو۔ اور جب اس دنیا میں وہ دیکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ پھر بگاڑ پیدا ہوتا، پھر وہ سوچتا ہے کہ کیوں کسی مشکل میں پڑ کے اپنی کرنا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نصف، عائش کر لو، دوبارہ زندگی کیا ہے، کیا پتہ ہے کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی کتاب اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے جس میں ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں تمہارے پیدا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے زندگی گزارو، میں تم کو دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتانے کے لیے اپنی کتابیں اور اپنے رسول بھیجوں گا۔ اگر تم نے میری مرضی کی زندگی گزار دی، میں نے جو قوانین تمہارے لیے بنائے ہیں اس دنیا میں رہنے کے، ان کو پوری طرح سے مان لیا، تو میں تم کو دوبارہ، تم جب یہاں سے دنیا ختم کر جائے گی یا تم ختم ہو جاؤ گے، تو ہم جب یہ دوبارہ تم کو اٹھائیں گے اور تم کو ایک ایک لمحے کا تمہارا بدلہ دیں گے، اور بدلہ بھی ایسا دیں گے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہم نے تمہارے لیے ٹیسٹ کی جگہ بنائی ہے، امتحان کی جگہ بنائی ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس کی مدت بہت تھوڑی ہے، لیکن اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد سے تمہیں پھر کوئی امتحان نہیں دینا ہوگا، تمہارے لیے بالکل ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہوگی جہاں تم کو عیش و عشرت ہوگی، اپنی پسند کی جو چیز چاہو گے ملے گی، اور اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے، حالانکہ ہم نے تم کو اوپن بک سسٹم دیا ہوا، کتاب دی ہوئی، یہ بتایا بھی ہوا ہے کہ اس کتاب پر چلنے، تمہارے اس کوشچن کا یہ آنسر صحیح ہے، اس کوشچن کا ایک آنسر صحیح، اس کے باوجود بھی تم اگر اس کو نہیں مانا تم نے، اور تم اس کے مخالفت میں زندگی گزارتے رہے، تو میں تم کو ایسی سزا دوں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، تمہارے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو دکھاؤں گا بھی اور ان کو کی سزا بھی دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی، ایٹم کے برابر بھی، وہ نیوٹرون اور پروٹون کے برابر بھی جن کو آپ
آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ بڑے بڑے جو مائکروسکوپ ہیں ان سے بھی دیکھنا مشکل ہی ہے. ان سے ان کے برابر بھی تمہاری نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، ہم اس کو تمہارے سامنے لا کے رکھیں گے اور تم کو دکھائیں گے. اگر یہ تصور انسانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرے ایک ایک لمحے کا حساب ہو رہا ہے. ایک آدمی، ایک کمپنی ہے، ایک اس کا ورکشاپ ہے، اس میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں اور اس نے 5 اینگل سے سی سی ٹی وی کیمرے لگا رکھے ہیں جس میں ریکارڈنگز ہو رہی ہیں ایک ایک منٹ کی. ورکر کو، وہ کام کرنے والے، ورکشاپ میں کام کرنے والے کو سب کا جو ہے نا وہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ورک آرڈر کیا ہے، تم کو کیا کام کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، کب تک کام کرنا ہے. یہ سارا کچھ اس کو بتایا جا چکا ہے. اور اس کو اس بات کا علم بھی ہے کہ یہ والا کیمرہ اور یہ والا سارے کیمرے جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ یار اتنے لوگ ہیں اوپر، میرا باس بھی وہ سارے کیمروں کو مانیٹر کر رہا ہے اور کیمرے میں جو ہے نا ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے پرنٹڈ فائل بھی تیار ہو رہی ہے اور جو میں بول رہا ہوں وہ سنائی بھی دے رہا ہے. تو یار مجھے سر جھکا کے کام کر، جیسے ایک بندہ ہے اس کے سامنے اس کا باس آ کے کھڑا ہو جائے کیسے وہ کام کرتا ہے. اسی طرح سے ایک ورکشاپ ہے، اگر کیمرے لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو کیسے بندے کا ایکشن ہوگا، اسٹائل ہوگا. ایسا نہیں لگتا کہ دنیا میں بھی ایک ایسا سسٹم ہو کہ جس میں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہوں، انسان کے ہر عمل اور ہر فعل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو، اس کو ویڈیوگرافی ہو رہی ہو، اس کو اس کی فائل تیار ہو رہی ہو، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس کو ڈومس ڈے یا قیامت کا دن یا ججمنٹ کا دن یا محشر کا دن جس نام سے بھی رکھے، اس دن اس کا حساب کتاب ہو جائے، اس کا فیصلہ ہو جائے، اس کو دکھا دیا جائے. دیکھ، اسلام قیامت کا، آخرت کا یہی تصور دیتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تقدس اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تقدس نے انسان کی دنیا میں پیدائش کا مقصد بیان فرمایا اور کہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے اس کو جو دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ انسان جانچ سکیں کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. پھر ابھی آج صبح جو آپ نے ہم اپنی مسجد میں جو آئے پڑھا گیا، ہم نے جو ہے نا انا خلقناکم، کیا آئے تھے سورہ دہر کی، اما شاکرا اما کفورا. یہ ہم نے جو ہے نا تم کو یہ کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ہم نے جو ہے انسان کو کیا اس بات کا علم نہیں، بھول گیا انسان کہ ہم نے اس کو ایک جو ہے نا کیسے پیدا کیا اس دنیا میں، ایک اس نے مختصر سی زندگی گزاری ہے اور ایک ایسی زندگی گزاری ہے جب کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل شیء مذکورہ، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں تھی. پھر ہم نے جو ہے نا انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا تاکہ نبتلی ہی اس کو آزمائیں، اور یہ ہم نے ہدایت کا سامان کیا، پیدا کیا امتحان کے لیے، امتحان کی تیاری کے لیے اس کے ہدایت کا سامان دیا. ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے ہدایت کے کیا کیا سامان مہیا کرائے ہیں اس دنیا میں، تاکہ اس دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے اللہ کے انعام اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ عطا کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اما شاکرا اما کفورا، وہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے یا کفر کرنے والا ہوتا ہے. انسان کے رویے کی، شکر اور کفر کے رویے کی پہچان ہوتی ہے. یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان نعمتوں پر شکر ادا کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، جب اس کو اس بات کا علم ہو کہ صبر اور شکر کا مجھے بدلہ ملنا ہے. اور اسی لیے
آخرت کا تصور کائنات میں بہترین تصور ہے. یہ تصور اگر آپ نکال دیں تو آپ کائنات میں نیکی کا تصور نہیں کر سکتے. بدلہ ملنے کی امید ہی نہیں ہوگی تو کوئی کیوں کام کرے گا؟ دنیا میں انسان کی فطرت ہے، انسان ایک کام بھی دنیا میں ایک دن کا بھی یہاں سے اٹھا کر وہاں نہیں رکھتا جب تک کہ اس کو اس کا بدلہ ملنے کی امید نہیں ہو. یا تو اس کو اس کا کیش ریوارڈ ملے، جیسے ہم نوکریاں کرتے ہیں، ہم چاکری کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اس کی تنخواہیں ملتی ہیں. یا پھر انسان کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے. دو وجہ سے آتا ہے. آیا تو لوگ اسے کہیں گے کہ یہ واقعی بڑا اچھا بندہ ہے، تعریف کے لیے کریڈٹ، اس کو کریڈینشیل میں اس پہ جاتا ہے، اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان ہوتی ہے. یا پھر وہ ایک ہستی کے در سے کرتا ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اور اس کی محبت میں کرتا ہے کہ میرا بدلہ میرا رب دے گا. اس امید میں کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو آنے والی جو میری زندگی ہوگی اس میں میرا بدلہ ملے گا. یہ چیز اگر نہیں ہو تو پھر انسان سے آپ اچھائی کی امید نہیں کر سکتے. قرآن نے اس بات کو ہر جگہ بڑے زبردست انداز میں واضح کیا ہے. میں نے جو قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ ماؤن. اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہی دنیا ہے، اسی میں انسان کو مر کب جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ایک بار مر گیا زندگی ختم، اس کے بعد سے کچھ نہیں ہے. جو کرنا ہے اس دنیا ہی میں کر لو، جو برتنا ہے اس دنیا ہی میں برت لو. اس رویے کا، قیامت کا انکار کا کہ کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا لوگوں کی نگاہوں سے، حکومت کی نگاہوں سے، تو بچ گئے. واہ وائی بھی لوٹی، شریف آدمی بھی کہلاتے رہے، پیٹھ پیچھے زنا بھی کرتے رہے، اور شریف آدمیوں کے نام پر کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا رہا، یا رشوت دے کے، یا پیسے دے کے، یا دوستیاں نبھا کے، یا چرب زبانی کر کے اپنے آپ کو اچھا کہلاتے رہے. لیکن اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ یہ اگر آخرت کا یقین نہیں ہو، آخرت پر ایمان نہیں ہو، تو بندہ اچھے کام نہیں کر سکتا. اس کا جو نتیجہ نکلے گا آخرت پر ایمان نہیں رہنے کا، آخرت کو نہیں ماننے کا، آخرت کو جھٹلانے کا، یہ ہوگا کہ انسان کی زندگی میں بگاڑ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے، لوگ دیکھ رہے ہوں تو اچھے کام کریں، اور جب کوئی نظر نہیں آ رہا ہو تو برے کام کرے، گناہ کرے، کہتے کوئی دیکھ تو رہا ہی نہیں ہے. وہ گناہ سے تب تک رکا رہے جب تک اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہو، ڈر ہو کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ارے فلاں صاحب اتنے اچھے شریف آدمی ہیں، ایسے کر رہے ہیں. یا حکومت میں پکڑے جانے کا ڈر ہو، نہیں ہو تو نہیں کرے گا. فرمایا رایت الذی یکذب بالدین، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو دھتکار دیتا ہے. یہ ایگزامپل کے طور پہ لیا ہے. انسان گھٹیا انسان کی، گھٹیا سے گھٹیا انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ یتیم جب ہوتا ہے نا کوئی بچہ جس کا باپ نہیں ہو، اور چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہیں ہے اور اس کا والد نہیں ہے تب تک وہ یتیم نہیں. ایک مرتبہ بچہ بالغ ہو گیا تو چاہے اس کا والد مر جائے وہ یتیم نہیں ہے. بچہ اگر نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اس کا والد نہیں ہے تو وہ یتیم ہے. ایسے بچے کے سر پر کون نہیں محبت سے ہاتھ رکھنا چاہے گا؟ لیکن جس کو آخرت کا انکار ہی ہے، جس کو آخرت کا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ اس بچے پر ہاتھ دو ہی وجہ سے رکھ سکتا ہے سر پر. یا تو اس کے مال میں سے اس کو کچھ مل جانے کی امید ہو، یا پھر اس کو واہ واہی کی امید ہو. اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کیوں رکھے گا؟ لیکن اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ آج اس بچے کے سر پر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں تو میرے رسول نے فرمایا ہے
کہ کل ہو کے قیامت کے دن اس بچے کے سر پر ہاتھ جو رکھا ہے اس کے جتنے نیچے بال ہیں اتنی نیکیاں مجھے ملیں گی اگر میں نے محبت اور شفقت سے اس یتیم کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ سبحانہ و تقدس اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جس نے یتیم کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھلایا، تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے ان کو جوڑ کے بتایا کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کو شفقت کرتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، قیامت کے دن ایسے ہوں گے. یہ دونوں انگلیوں کو بالکل جوڑ کے بتایا جس میں کوئی گیپ نہیں. وہ کیوں بھوکا رہ کے یتیم کو کھانا نہیں کھلائے گا؟ وہ کیوں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یتیم کا پیٹ نہیں بھرے گا؟ وہ کیوں اپنی ضرورتوں کو کم کر کے یتیم کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ کل مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے. قیامت کا یقین نہیں ہونا یہی سب سے بڑی وجہ ہے. انه لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین. وہ جو ہے نا اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. کیسے کیوں ہے بھائی؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اس میں جو ہے نا وہ محبت کرتا ہے جو جلدی سے حاصل ہو جانے والی چیز ہے. یہ دنیا جس کو دنیا کہتے ہیں، دنیا کا مطلب بھی ہوتا ہے جلدی سے حاصل ہو جانے والی کیش، فورن ریٹرن ہے. اس لیے اس کو دنیا چھوٹی چھٹی دن دنیا اس کو کہتے ہیں، اسی لیے کہ یہ بہت چھوٹی مدت کی چیز ہے. اس کے مقابلے میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو بعد میں آنے والی ہے، یہ ابھی جو چل رہی ہے یہ دنیا ہے، جو بعد میں آنے والی آخرت ہے. آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی ہے. اس دنیا کو عاجلہ بھی کہا ہے، قرآن میں بہت سی جگہوں پر کہا ہے عاجل، جلد حاصل ہونے والے. اور آخرت اس کے مقابلے میں دیر سے ملنے والے، لیکن ہمیشہ کے لیے پائیدار. دنیا عاجل لیکن ختم ہونے والے، جلد ختم ہونے والے. فرمایا کہ اگر بگاڑ ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اگر وہ اللہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، کھانا نہیں کھلاتا ہے مسکین کو، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے. قرآن میں یہ پورے ایک گفتگو پوری بھری ہر جگہ ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کلا بل لا تحبون الآخرہ. ایک دوسری جگہ فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ اس کے بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو سے محبت ہی نہیں کرتا، آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا. یہ آخرت کا یقین انسان کو آمادہ کرتا ہے نیک کام کرنے پر. پھر انسان کو اگر پتا ہو کہ آخرت ہوگی، مجھے کھڑا کیا جائے گا، میرے ایک ایک اعمال کا بدلہ وہاں گن گن کر دیا جائے گا. اور وہاں ایسا بھی نہیں، یہ ہوگا کہ بندے کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں اس کی کتاب دے دی جائے گی. اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، آج اپنی کتاب تو خود پڑھ. آج تو اپنے بارے میں حساب لگانے کے لیے سب سے زیادہ کافی ہے. دیکھ لے یہ تیرا نامہ اعمال ہے. اور اللہ سبحانہ و تقدس کا انصاف کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی علیم اور خبیر ہونے کے باوجود
اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، ہم سب کا ایمان ہے اس پر، العلیم الخبیر، ایک ایک چیز کا علم ہے ان کو، ایک ایک چیز کی خبر ہے ان کو، اور جو ان کو خبر ہے نا، میرے بارے میں جو مجھے خبر نہیں ہے وہ میرے رب کو خبر ہے، جو میں کر چکا ہوں اس کی بھی، جو کر رہا ہوں اس کی بھی، اور جو کروں گا اس کی بھی۔ آپ اس کو اندازہ لگائیے، لگتا ہے کہ یہ بات کوئی یہ نہیں ہے، ہم بھی تو سب کچھ جانتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ میں نے آج سے 10 دن پہلے کیا کھایا تھا مجھے یاد نہیں، آج سے ایک ہفتے پہلے میں نے صبح سے شام تک کتنی گفتگو، کیا کیا باتیں کس سے کی تھی مجھے یاد نہیں۔ کسی کوئی چیلنج کرتا ہے، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ آج سے پچھلے 25 دنوں کا، ایک مہینے میں اس نے کیا کیا لفظ بولا، اس کا پورا اس کو یاد ہے؟ لیکن میرے اور آپ کے رب کو ہمارے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک حرف جو بولا ہوا ہے وہ بھی یاد ہے، اور کس انٹینشن اور کس اسٹائل میں بولا ہوا ہے وہ بھی یاد ہے، وہ بھی اس کو معلوم ہے، اس کو اس کا بھی علم ہے، اس کو اس کی بھی خبر ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تقدس کا انصاف یہ ہے کہ اللہ اس دن فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کریں گے۔ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا، اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں کہ اللہ سبحانہ و تقدس اس دن شہادت کا نظام قائم کریں گے، جہاں ناانصافی کا کوئی چانس نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیوں زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیوں لوگ جو ہے نا وہ اچھائی کے راستے پر چل نہیں پاتے؟ اس کی بنیادی وجہ میں سے دو تین وجہ ہیں۔ یہاں ہوتا کیا ہے، تین طریقے سے لوگ گناہ کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی چکر میں جو ہے نا بچ گئے تو بچ گئے۔ قیامت کو اللہ سبحانہ تقدس نے ان تینوں وجہوں کو ختم کرنے کا تذکرہ کیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل شفاعة ولا يؤخذ من عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم کو دی ہیں، جو ہم نے انعام تم کو دیے ہیں ان کو یاد کرو، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی کسی کی کوئی شفاعت نہیں کام آئے گی، اور کوئی رشوت کام نہیں آئے گی۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن نہ تو کوئی کسی کے کام آئے گا، کوئی آدمی، کوئی نفس کسی نفس کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی عدل میں ڈنڈی مار سکے گا۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو کہ جس دن نہ کوئی بیع ہوگی، خرید ہوگی، رشوت دے کے معاملہ نہیں بنایا جا سکے گا۔ دنیا میں جیسے میں نے کہا کہ بگاڑ کی تین بنیادی وجہ ہیں۔ انسان گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ واسطہ لگا لیں گے چھوٹ جائیں گے، رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے، یا دبنگئی کر کے چھوٹ جائیں گے، یعنی اپنے طاقت دکھائے میں نے نہیں کیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہوتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے یا تو شفاعت، کسی کی سفارش پکڑ کے لے آتے ہیں اپنے سے بڑے والے کی، جس کی سفارش جج پر ہے، جس کی سفارش پولیس میں ہے، جس کی سفارش عدالتوں میں ہے، جس کی سفارش حکومتوں میں ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ اس سفارش کو لا دیتے ہیں تو بندے کا گناہ سے ہٹ جاتا ہے، اس کے جو جرم ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے اس کو، یا پیسہ دے کر لے لیتا ہے، رشوت دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے۔ ولا بیون، وہاں میں نہیں چلے گا۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہو جہاں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو، بندے کو معلوم ہو کہ نہ اس کو رشوت دے سکے گا کسی کو، نہ کوئی سفارش وہاں چلے گی،
मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, वहां कौन सिफारिश कर सकता है अल्लाह के सामने बगैर उसकी मर्जी के? जिसको अल्लाह कहेगा अपने इल्म के बुनियाद पर, अपने रहम के बुनियाद पर कि हाँ भाई आप खड़े होकर सिफारिश कीजिए, वही सिफारिश करेगा और सिर्फ वही कहेगा जो हक है। वक़ाल सवाब, और जो कहेगा सच और हक कहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। तो ये सिफारिश, ये ये सिफारिश यहां पर बचा लेती है, रिश्वत बचा लेती है, और नहीं हुआ तो ताकत बचा लेती है। अगर ये तीन चीजें नहीं हों, वत्तक़ू यौम तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शय्यन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन, अगर वला हुम यंसुरून, और कोई मददगार नहीं हो किसी तरह से मदद करने वाला कि सपोर्ट कर दिया कि नहीं साहब इनके बदले में हम चले जा रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए, मुझे इनके बदले में फांसी लटका दीजिए। दुनिया में होता है, ये नुसरत भी दुनिया में होती है। कई बार ऐसा होता है दुनिया में कि कातिल जो है बेटा है, बाप उसके हाथ से चाकू और खंजर ले लेता है और रिवॉल्वर ले जाता, तो तू भाग जा, जाने दे, मेरी उम्र तो थोड़ी सी बची हुई है, हो जाऊंगा। कई बार होता है कि इंसान दूसरों के गुनाह अपने ऊपर लाद लेता है, अब बचाने के चक्कर में उसको उससे मोहब्बत, उससे दुनिया में हमदर्दी होती है। तो वहां ऐसी एक जगह हो जहां इसमें से कुछ नहीं हो तो क्या फर्क, क्या आप अंदाजा लगाएं कि क्या होगा? अगर ये चीज हो तो क्या ये दुनिया, इस दुनिया में एक इंसान इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है, उसको मालूम है कि गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसको मालूम है कि ये काम अच्छा नहीं करेगा तो पकड़ा जाएगा, उसको मालूम है कि किसी को गाली देगा तो पकड़ा जाएगा, झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, जना करेगा तो पकड़ा जाएगा, सामने किसी के गुनाह करेगा तब भी पकड़ा जाएगा, छुप के करेगा तब भी पकड़ा जाएगा, उसके एक एक मिनट, एक एक लम्हे को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसके एक एक मिनट, एक एक लम्हे की वीडियोग्राफी हो रही है, उसके एक एक लम्हे, एक एक मिनट की ऑडियो फाइल उसकी जो है फाइल बन रही है, पीडीएफ फाइल्स बन रही है। उससे भी बढ़कर उसका जो जिस्म है, उसका जो पूरा जिस्म है, उसको भी उस दिन खड़ा कर दिया जाएगा, उसकी जबान बंद करके, और कहा जाएगा उसके जिस्म को कि भाई इसके खिलाफ या इसके फेवर में गवाही दे। जबान कुछ भी कहती रहे, चर्ब जबानी करती रहे, जबान बंद कर दी जाएगी, और उसके हाथ और पैर और उसकी आंखें और उसकी दूसरे आज़ा और जवारे गवाही देंगे कि हाँ ये करता था, ये करता है। जब इतना चेक एंड बैलेंस होगा तो क्या लगता है कि इस दुनिया में बिगाड़ आने के कोई चांसेस हैं? इसीलिए ये आखिरत का तस्वुर बुनियादी तस्वुर है। फरमाया, जहां तो कहा कि फामा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउमक़रऊ किताबन हाउमक़रऊ, क्या है वो आयत? इन्नी, क्या है आयत के? फम्मा मन ऊतिया किताबहु फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउमक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। मुझे इस बात की उम्मीद थी, जिसके हाथ दाहिने हाथ में अमलनामा दिया जाएगा, यानी फर्स्ट फेज की तुम्हारी कामयाबी के चांसेस हो गए। अमलनामा दाहिने हाथ में मिलते ही बंदे को सुकून आ जाएगा कि हाँ मेरा जो है ना फेल होने का चांस नहीं है। रुतबा मर्तबा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अब मैं फेल नहीं हो सकता। वो कहेगा, क्या कहेगा? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी, मैं इस बात का गुमान रखता था कि जो है ना मुझे अपने रब से मिलना है, क़यामत होनी है, आखिरत आनी है, मुझे अपने रब के हुजूर खड़ा होना है। वअम्मा मन तग़ा वअसर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। दूसरी जगह फरमाया, बंदा जो है ना दुनिया में तगा करता है और जो है ना हद से ज्यादा निकल रहा होता है और दुनिया ही पर रीझा होता है क्योंकि उसको आखिरत का यकीन नहीं है, उसके लिए जहन्नम।
यौम यतज़क्करुल इंसान मा सा, उस दिन इंसान को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा जो उसने किया हुआ है। इंसान की सही और कोशिशों का महवर तय करती है आखिरत। इंसान अल्लाह ताला सुब्हान तक़द्दुस से अगर मुलाकात का मामला नहीं हो, इंसान जो है ना, अगर उसको अगर ये नहीं हो कि मुझे अल्लाह के सामने जाके जवाबदेह होना है, खड़ा होना है, और मुझे मेरे सारे अमाल खड़े किए जाएंगे, आखिरत होगी, बदला दिया जाएगा, तो इंसान से अच्छे काम नहीं करा सकते, मुश्किल काम तो आप करा ही नहीं सकते। कुरान ने नमाज के बारे में कहा, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ये जो लोग हैं, ये नमाज जो है ना, नमाज और सब्र से काम लो। और ये नमाज जो है ना, ये कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी भारी चीज है। इन्नहा लकबीरा, ये सब्र भी और नमाज भी आसान बात नहीं है। मेरा घर लुट गया, मेरे रिश्तेदार की मौत हो गई, मेरा बच्चा फेल हो गया, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरा माल कोई छीन के लेके चला गया, मैं ज़हनी और जिस्मानी परेशानी में हो गया। इसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस की जात पर यकीन करते हुए मैंने पहली फुर्सत में सब्र कर लिया। और सब्र की तारीफ सच्चों के सच्चे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि सब्र वो है जो मुसीबत आने के फौरन ही हो जाए। इंसान का अल्लाह पर तवक्कल हो जाए, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने जो जो चाहा किया, अल्लाह जो चाहेंगे करेंगे, अल्लाह ने इसका अच्छा बदला रखा होगा, मैं अल्लाह के लिए इस पर राजी हूं। इसको कहते हैं सब्र करना। सब्र के माने होते हैं टिक जाने को, इस्तकामत के माने में है सब्र। मुसीबतें और हालात आने पर इंसान के अंदर परेशानी होती है, इंसान घबराता है, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूं, कैसे कह दूं गम से घबराता नहीं, इंसान घबराता है, लेकिन उस पे राजी हो कि हाँ मेरे रब की मर्जी थी, जो हो गया हो गया, वो मेरे रब की मर्जी थी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे साहबजादे इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ जब, और जब आप उनकी मैयत जो है ना, वो तदफीन के लिए कब्र में उतार रहे थे, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो। 61 साल 62 साल की आप 61 साल कुछ महीने के थे, तो ये औलाद पैदा हो, तो इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए थे। 61 साल की उम्र में वो शख्स जिसके 3 बेटे पहले इंतकाल कर गए हों अपने बचपनों में, उसको 61 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। और वो लड़का अगर इंतकाल कर जाए तो कितना बड़ा गम है, और गम से कोई खाली नहीं है। फर्क क्या है वो देखिए, आपने जब उतारा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। साहबा का मामला ये था, हम आम आदमियों का भी मामला है कि हम समझते हैं कि अल्लाह के रसूल जो है ना, वो बशर तो हैं, लेकिन बिल्कुल ही मावरा कोई चीज है, जिनमें कोई गम और खुशी का पहलू नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं? फरमाया आंखें रो रही हैं लेकिन दिल मुतमईन है। यह है सब्र, इसको कहते हैं सब्र, के हालात पर इस्तकामत आना, ये मिन जानिबुल्लाह होना और उस पर राजी हो जाना, ये कहलाता है सब्र। लेकिन इन्नहा लकबीरा, और नमाज आप जानते हैं 5 वक्त में नमाज की जो टाइमिंग अल्लाह ने रखी है, अल्लाह के रसूल के जरिए से रखा है, ये टाइमिंग ऐसी क्रिटिकल टाइमिंग है। फजर के वक्त में सबसे ज्यादा नींद आती है, दोपहर का वक्त, जोहर का वक्त जो है ना, और जोहर और असर का वक्त पीक काम का वक्त होता है। मगरिब इंसान थका हुआ घर वापस आता, रात इशा सोने के लिए होती है। ये सारे पीक टाइम है जहां पर के अल्लाह का मनादी कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और इंसान कहता है कि हाँ मैं छोटा हूं, अल्लाह बड़ा है। हय्या अलस सलाह कहता है, जैसे ही कहता है हय्या अलस सलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, जैसे ही अकामत होती है कद कामतिस सलाह, समय आना होता ना, आ गया, मैं आ गया, मैंने सुन लिया, मैं अताअत करने के लिए आ रहा हूं मेरे रब। ये आसान नहीं है।
انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور ان کے لیے کی خوبی کیا بتایا کہ وہ لوگ جو ہے نا ان کو اللہ سے ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کا ان کو کی امید ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو اس بات کی امید ہے، ان کو اس بات کا گمان ہے، ان کو حق پورے طور پر پختہ ایمان ہے ان کا اس بات پر. یہاں تو حالانکہ لفظ زن استعمال کیا گیا یہ، لیکن یہ زن جو ہے نا یہ بالکل پختہ ایمان کے ہے. یہ نہیں ہوگا تو انسان جس کے دل میں اللہ سے محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں آخرت کا یقین نہیں ہوگا، وہ صبح 3:25 3:40 پر کیوں جگ کے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا؟ نماز پڑھنے اپنے رب کو پکار سے پہلے ہی سے تیار ہو کے بیٹھ جائے گا کہ میرا رب مجھے بلانے والا ہے اور میں تیار ہوں، میں جاؤں گا. کیوں کرے گا؟ یہ صرف اس کی محبت میں کرے گا یا اس بدلے کے بدلے میں کرے گا جو اس کو امید ہے کہ بعد میں مجھے میرا رب اس کا بہترین بدلہ مجھے دینے والا ہے. اور کیوں کوئی گناہ سے رکے گا اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوگا؟ تو وہ جو بات شروع ہوئی تھی کہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، خود بھر پیٹ کے کھائے گا، کھانا جو بچے گا اس کو کچرے میں پھینک دے گا، غلام پر خادم کو نہیں دے گا، اور جو ہے نا وہ دکھائے گا، سامان منگائے گا، ہوٹل میں بیٹھ جائے گا تو 18 قسم کے کھانے منگائے گا، اس میں سے تھوڑا سا چکھے گا، اس میں سے تھوڑا چکھے گا، باقی کو وہیں پھینک کے بھاگ جائے گا، لیکن کسی یتیم کو کھانا نہیں کھلائے گا، نہ خود کھلائے گا، نہ کسی دوسرے کو کھانے کہے گا کہ تم کھلا دو، میں نہیں کھلا سکتا، تم کھلا دو بھائی یہ بھوکا ہے، بلکہ کہے گا یہ تو نوٹنکی کر رہا ہے، اس کا تو دھندا ہی یہی ہے، یہ تو مانگتا ہی رہتا ہے، ان کے پاس دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے. کیوں نمازوں میں خشوع اور خضوع کرے گا؟ ان سب کے پیچھے بتایا کہ صرف ایک وجہ ہے، آخرت کا انکار. آخرت کا انکار بندے کو جو آخرت کا منکر ہے وہ نیکی کی طرف اس امید سے تو راغب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو جس کو کہتے ہیں اس امید کے ساتھ تو کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا اس بنیاد پر جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی یہ کہ بدلے کی نیکی کرے، نہیں کر سکتا. اس کو اس دنیا میں جو اس کے بغیر نیکی کرتا ہے اس کو اس دنیا میں بدلہ ہو چاہیے، کچھ نہیں تو واہ واہی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے جو آخرت کے منکر، حالانکہ دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی آبادی ہے جو آخرت کے منکر ہے. دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ آخرت کا منکر نہیں ہے، لیکن وہاں بھی ظالموں نے واسطے اور وسیلے کھڑے کر لیے ہیں. آپ کو یہ دنیا میں جتنے بھی مشرک قومیں ہیں، ہندوازم کو بھی لے لیجیے، اس میں شامل کر لیجیے، سکھ ہیں یا جتنے اہل کتاب قومیں ہیں، ان کے ہاں سب کے ہاں آخرت کا تصور ہے، لیکن انہوں نے اس آخرت ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہاں ان کے ہاں ان کا بھی ایمان اس بات پر ہے کہ آخرت ہوگی، پرلے آئے گا. ہندوؤں کیا ہے کہ پرلے ہوگا، اور جو ہے نا چتر گپت ہیں وہ پورا بھائی کھاتا نکالیں گے، ہر آدمی کے ایک ایک اعمال کو گن کے بتائیں گے، ایک ایک آدمی کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال کو گن کے بتائیں گے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اس کو پوتھی اس کو کہتے ہیں وہ کہ وہ لے کے آئیں گے، وہ سارا کچھ بتائیں گے اپنی پوتھی کھول کے. لیکن تصور کیا رکھا؟ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، اس دن عیسیٰ علیہ السلام سب کی شفاعت کر دیں گے. بنی اسرائیل نے کہا ہم اللہ کی سب سے چنندہ پسندیدہ قوم ہیں، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی کیا ہوا لن تمسنا النار الا ایام، ہم ایام معدودہ، ہم تو کچھ دنوں کے لیے اگر آگ میں گئے بھی پہلے تو ہم جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے چلے جائیں گے. دوسری قوموں نے بنا لیا حساب سے کہ میرے پیر صاحب، میرے مولوی صاحب، میرا دیوتا، میری دیویاں، میں نے جن کے آگے چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے، جن کے آگے نیاز کیا ہوا ہے، یہ میرے بڑے، یہ وہ جو ہے نا وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے کہ نہیں یہ میرا بندہ، اس کو معاف کیجیے. آپ کو کیسے نہیں معاف کریں گے؟ بلکہ بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی عقیدہ گھسیڑ دیا گیا کہ کوئی پیر صاحب یا کوئی مولوی صاحب یا کوئی بڑے صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسے آپ نہیں لے جائیے گا، میں تو
बल्कि अपने मुरीदों को दुनिया में कहते हैं कि तुमको जो करना है करो, बस हमारे को चढ़ावा चढ़ाते रहो, मेरी मानते रहो, अल्लाह की मानो न मानो, अल्लाह के रसूल की मानो न मानो, मेरा चढ़ावा चढ़ाते रहो, अल्लाह के दरबार में मेरा काम है तुमको करना, मैं बैठ जाऊंगा अल्लाह के नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के मजाल है कि तुमको मना कर दें जन्नत में जाने से, मैं झगड़ा करके तुमको जन्नत में ले जाऊं। हालांकि कुरान करीम और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि वहां छुटकारे का जरिया या तो अमाल सालिहा होंगे और सबसे बड़ा जरिया अल्लाह की रहमत होगी, और कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी की सिफारिश सुनी ही नहीं जाएगी, सुनी भी उसकी जाएगी जिसको अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस कहेंगे सुनाने के लिए कि हाँ आप शफात कीजिए, और वो भी वही कहेगा जो कहने का हक है, एक लफ्ज भी दाएं बाएं नहीं करेगा। अगर ये अकीदा पुख्ता हो जाए तो दुनिया से बिगाड़ खत्म हो जाए। इसीलिए आखिरत के अकीदे को, आखिरत पर ईमान को अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा अहमियत दी है। कुरान करीम में तौहीद के बाद से सबसे ज्यादा जिस जिस पर एम्फेसाइज किया गया है, खासतौर पर जो मक्की सूरतें हैं और खासतौर पर जो आखिरी 2 पारे की जो सूरतें हैं, वो तो पूरी की पूरी, और उसके पहले भी 27वां पारा, 26वां पारा, 25वां पारा, इसकी सूरतें जो है ना वो पूरी की पूरी तो आखिरत पर इंफेसाइज करती है। मुख्तलिफ अंदाज से आखिरत को बयान किया गया, मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ दलीलों से बताया गया है कि देखो आखिरत क्या रवैया, न मानने का नतीजा क्या निकलता है और उससे तुमको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस ईमान अगर तुम्हारा आखिरत पर है तो उसके बदले में तुमको तुम्हारी दुनिया की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी की तो बात छोड़ दे, जो बाद में आने वाली है, जो हमेशा हमेशा की है, जहां नेमतें हैं और जहां बदले, दुनिया की जिंदगी को भी अगर बेहतर बनाना है, इस दुनिया में भी अमन चैन सुकून चाहिए, इस दुनिया में भी आप चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि इंसान इंसान के काम आए, कोई गुनाह नहीं हो, किसी किस्म की बुराई नहीं हो, कोई कत्ल नहीं हो, कोई जुल्म नहीं हो, कोई ज्यादती नहीं हो, किसी के साथ कोई नारवा सलूक नहीं हो, सबको सबका बराबर का हक मिले, सबको बराबर का हिस्सा मिले, कोई भूखा नहीं सोए, कोई नंगा नहीं हो, कोई बगैर छत के नहीं हो। जिस किस्म की अच्छी दुनिया का आप तस्वूर कर सकते हैं, आखिरत का यकीन है तो बंदा यहां पर उसको उस पर माल खर्च करेगा, वो तिजारत है। हल अदुल्लकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ये वो तिजारत है, ये पैकेज है अल्लाह सुब्हानहू तक़द्दुस की तरफ से। आखिरत का ये पैकेज जो है ना, आखिरत पे यकीन है, आखिरत पे बदला, मैं यहां नहीं लूंगा, मैं वहां बदला ले लूंगा, मुझे यहाँ क्या लेना बदला। मुझे अगर आपको, मुझे या किसी को कहा जाए कि भाई आज काम करके आज लोगे तो 1 दिन के 10 दिनार मिलेंगे, और ये तुमने कंपनी के फंड में जमा कर दिया, और तुम यकीन रखो कि ये कंपनी जो है ना एक एक करके पूरा बदला लौटाने वाली है, तो जब तुम रिटायर होगे इसमें से तुम 1-2 दिनार खर्च के लिए अपने रख लो, बाकी खर्च कर दो यहाँ पर कंपनी के में डिपॉजिट कर दो। जब तुम रिटायर होगे तो हमको इतना माल देंगे कि तुम क्या, तुम्हारी आइंदा आने वाली 4 पुश्तें 10-100 पुश्तें भी खाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी तो क्या कौन तैयार नहीं होगा। आज 1 दिनार तुम डिपॉजिट कर दो कंपनी फंड में, जब तुम रिटायर होगे 40 साल 50 साल के बाद 60 साल के हो जाओगे, रिटायर होगे, तो इस एक के बदले में तुमको 1,000 दे देंगे, 700 दे देंगे, अपनी मर्जी से और भी बढ़ा देंगे, कम से कम 10 गुना तो कर ही देंगे, अपनी मर्जी से हम उसको और भी बढ़ा दें। और दुनिया में भी इसके बदले में तुमको, इस जब तक नौकरी करते रहोगे तब तक भी तुमको दूसरों के मुकाबले में प्रिविलेज देंगे, और जब रिटायर होगे तो तुमको सब कुछ अता कर देंगे जो तुम सोच नहीं सकते। कौन नहीं करेगा। और जबकि सच यहां तो खतरा भी है इस बात का कि पता नहीं कंपनी धोखा दे जाए, पता नहीं कंपनी दिवालिया हो जाए, लेकिन अगर ये गारंटी हो कि न वादा करने वाले का कभी कभी फना है, न ये, और ये गारंटी हो कि जो कह रहा है वो बिल्कुल हक और बरहक है, तो कौन नहीं इस पैकेज को लेगा। हमें ये पैकेज कबूल करना है, हमें अपनी दुनिया और आखिरत बनानी है, तो आखिरत पर ईमान वैसे लाना है जिसका मुतालबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, कि वो बरहक है, आनी है, इंसानों के अमाल का बदला मिलना है। अल्लाह मुझे और आपको इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमें इस बात का
کا موقع دے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور محبت کر کے، اللہ کی کتاب پر چل کے آخرت کی ان منزلوں کو طے کریں آسانی کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ ملے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامل ناصر ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر صدیقی صاحب، اللہ ہمیں آخرت کا یقین نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے بتایا ہے، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ قبول کرے۔ شیخ ارشد بھائی، شیخ عبدالعلیم صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، شاید ہاتھ اٹھایا ہے، آپ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو اور پوچھیے۔ جی السلام علیکم سر۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ہر چیز لکھ دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں مطلب ہمارا گناہ بھی جو ہمارے سے ہوتے ہیں وہ بھی شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ دیے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اللہ ہمارے کو گناہ دیں گے کیا؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم چیپٹر 14 ورس 4 میں فرما رہے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو میرا یہ سوال تھا، اور ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ بہت سارے حافظوں کے لیے اور عالموں کے لیے ہمیں بہت سارے حدیثیں ملتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں گے، بس یہ دو وضاحت کر دیجیے، جزاک اللہ۔ یہ اس چیپٹر پر، قضاء اور قدر کے چیپٹر پر انشاءاللہ اگلی گفتگو ہماری اسی پہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو۔ یہ آپ کا جو پہلا جو یہ تھا کہ سوال تھا کہ جب گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے طے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ اس پر قضاء اور قدر کر کے ایمان کا ایک ہمارے حصہ ہے، جز ہے ہمارے ایمان کا۔ تو قضاء اور قدر پر انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم قضاء اور قدر پر ہی کریں گے، تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا اس دن انشاءاللہ۔ دوسری بات جہاں تک ہے کہ شفاعت کی، کہ وہ عالم سب شفاعت کریں گے، حافظ شفاعت کریں گے، اور بہت سے لوگ شفاعت کریں گے، شفاعت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ پہلی بات تو کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تقدس شفاعت کے لیے اجازت دیں گے۔ یہ ایک بنیادی طے چیز ہے کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تقدس شفاعت کی اجازت دیں گے، اور وہی شفاعت کرے گا جس شفاعت کا وہ حقدار ہوگا۔ اس قسم کی شفاعت سے انکار نہیں ہے، کیونکہ شفاعت تو ہے، خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور باقی رسول بھی شفاعت کریں گے۔ یہ ساری شفاعتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کوئی کسی کی غلط شفاعت نہیں کر سکے گا، شفاعت کوئی غلط نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ شفاعت پر بھی ہم ایک گفتگو کریں گے اس سلسلے میں، کیونکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ بھی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے پہلے سوال کا جواب ہوگا، اس کے بعد سے موقع ملا تو انشاءاللہ دوسرے سوال کا بھی تفصیلی جواب ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے ارشد بھائی، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔